بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بورڈ میں پیپر کیسے مارک کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 کا پیپر ہے، حصہ انشائیہ ہے، اور یہ اسی طرح سے لکھنا چاہیے کہ پہلے اس کی ہیڈنگ دیں، حصہ انشائیہ، پھر سوال کا نمبر دیں، کیونکہ کو سوال نمبر 2 کے اندر مزید اس کے 9 پارٹس ہوتے ہیں، 6 کے آنسر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ کوشچن ہے مشہور الہامی کتابوں کے نام اور ان کے انبیاء کے نام لکھیں۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ بچے نے اس کوشچن کا نمبر لکھا، اس کے بعد ہیڈنگ دی، اس کے بعد ہر الہامی کتاب کے سامنے ان پیغمبر کا نام لکھا جن پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو اس لیے اس کو 2 نمبر مل گئے۔ اسی طرح یہ کوشچن، تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تو تقویٰ کے معنی بھی لکھ دیے، پرہیزگاری یا اللہ سے ڈرنا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ انسان کی دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اس کو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ ٹیپیکل آنسر ہے، جب یہ لکھ دیں گے تو آپ کو اس کے بھی 2 مارکس مل جائیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ یہ کوشچن ہے نماز کے فوائد لکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ انفرادی لکھیں یا اجتماعی، تو پھر یہ تو ایک آسان کوشچن ہے۔ آپ نماز کے جو بھی فوائد لکھیں گے وہ چاہے انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، اب اس کے فل مارکس مل جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں لکھا کہ کتنے فوائد لکھنے ہیں، تو چونکہ شارٹ کوشچن 2 مارکس کا ہوتا ہے تو منیمم آپ نے 2 فوائد تو لازمی لکھنے ہیں، ورنہ بہتر ہے کہ 4 لکھیں۔ اسی طرح ایک اور کوشچن ہے سونے اور چاندی کا نصاب الگ الگ لکھیے۔ تو سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، 52.5 ہوتا ہے 52.5۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے دیانتداری کے بارے میں حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ حدیث پاک لکھ دی ہے، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ دوسری حدیث بھی لکھ دی ہے، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بھی 2 مارکس ہوئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے رسالت محمدی کی 2 خصوصیات لکھیں۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے کہ مین ہیڈنگ دے دی رسالت محمدی کی خصوصیات، اس کے بعد عمومیت کی ہیڈنگ دے کر اس سے ریلیونٹ جو میٹیریل ہے وہ لکھ دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ کاملیت، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کی شریعت کامل ہے۔ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا ہے اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے قرآن پاک میں۔ آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیا، تو اس کے بھی 2 مارکس کنفرم ہوئے۔ اسی طرح نیکسٹ کوشچن ہے شرک کے 4 نقصانات لکھیں۔ یہاں انہوں نے کیا کیا، اسٹوڈنٹ نے اللہ کی ناراضگی، جہنم کا عذاب، ذلت اور رسوائی، نا امیدی۔ باتیں یہ صحیح ہیں لیکن یہ سینٹنسز نہیں لکھے، لہذا یہاں لکھ دیا ہے جملہ مکمل کریں۔ نمبر تو 2 دے دیا، 7 لکھ دیا ایسا، یعنی یہ جواب جو ہے یہ غیر معیاری ہے، سب سٹینڈرڈ ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3، یہ بھی شارٹ کوشچن پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں بھی 9 میں سے 6 شارٹ کوشچن کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں۔ اس بچے نے بھی اس کا نمبر دیا، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ کٹنگ کر دی، یہ کٹنگ الاؤ نہیں ہے، کٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ درج ذیل سوالات میں سے 6 کے جواب لکھیں، یا لکھ دیں گے مختصر جوابات۔ اس میں ایک کوشچن ہے وحی کا لغوی معنی اور مفہوم لکھیے۔ تو اس بچے نے یہ ہیڈنگ دے دی ہے وحی کے لغوی معنی اور مفہوم، اس کا لغوی معنی بھی لکھ دیا، اس کا اصطلاحی معنی بھی لکھ دیا، اس لیے اس کو 2 مارکس مل گئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے چیپٹر نمبر 2 میں سے ناجائز ذرائع آمدن کون کون سے ہیں۔ تو یہ ہیڈنگ دی ہے ناجائز ذرائع آمدن، یعنی یہی اچھا طریقہ ہے، سوال نہ لکھیں بلکہ سوال میں سے آپ چند الفاظ لے کر اس کی ہیڈنگ بنا کے لکھ دیں۔ اس کے بعد یہ ناانصافی، بددیانتی، سود خوری، رشوت ستانی، چوری، ڈاکہ زنی، فریب دہی، زہر اندوزی، سٹے بازی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی صرف بتانے ہیں کہ کون کون سے ذرائع آمدن ہیں، 2 نمبر اس کے دے دیے گئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے عقائد کا اعمال پر کیا اثر ہوتا ہے، یا عقائد اعمال پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 1 میں سے فرسٹ پیج پر فرسٹ پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس میں عقائد اور اعمال کا جو باہمی تعلق ہے وہ بیان کر دیا، تو اس کے بھی 2 مارکس مل گئے۔ ایک اور کوشچن ہے اولاد کے 2 حقوق لکھیے۔ اب یہاں پر بھی اس بچے نے غلطی کی ہے، نام لکھ دیے ہیں۔ یہ کوشچن کا جواب صحیح ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ
مکمل جملہ لکھیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کو یہ ایڈوائز کر دیا گیا ہے، لیکن مارکس 2 ہی دے دیے گئے اور ساتھ لکھ دیا ایس ایس سب اسٹینڈرڈ۔ اگلا کوشچن ہے روزے کے 2 اجتماعی فوائد لکھیے۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ اجتماعی فوائد ہی لکھنے ہیں، اگر انفرادی فوائد لکھیں گے تو وہ جواب درست نہیں ہوگا۔ اس اسٹوڈنٹ نے بالکل صحیح جواب لکھا ہے کہ بھوکا پیسہ لینے سے غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، قناعت پسندی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور مال غریبوں پر خرچ کرنے کا ذہن بنتا ہے، تو اس کو 2 مارکس مل گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ تو صفات میں شرک کا جو بک میں ٹاپک لکھا ہوا ہے اس میں قدرت، ارادہ، سمع، بصر کی اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، ازلی ابدی ہیں، کسی کا عطا کردہ نہیں ہیں۔ آیت کا ترجمہ لکھ دیا ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں، تو اس کو 2 مارکس مل گئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے حج کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھ دیں کہ اس سے حج کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہاں بہتر ہے کہ حدیث کا ترجمہ بھی لکھیں۔ بہرحال جی یہ اس کا ٹیپیکل آنسر تھا، اس کو 2 مارکس ملے۔ نیکسٹ لانگ کوشچنز ہیں۔ ایک لانگ کوشچن ہے رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے؟ کسی 2 پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو رذائل اخلاق سے مراد یہ ہیڈنگ دے کر اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے رذائل اخلاق کی ڈیفینیشن لکھیں۔ اس بچے نے یہ رذائل کا لفظ صحیح لکھا، رذائل زال سے ہوتا ہے ایسے، لیکن ہے یہ بڑا آسان، کیونکہ یہ ورڈ تو پیپر پر لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے سپیلنگ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بچے نے کچھ رذائل کے نام لکھ دیے جو آپ کی بک پر ہیں، وہ 5 ہی لکھ دیے، لیکن 2 پر نوٹ لکھنا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ پہلے جھوٹ سے کیا مراد ہے، اس پر نوٹ لکھا ہے، اور قرآن کی روشنی میں قرآنی آیات کا ترجمہ لکھ کر اس سے ثابت کیا ہے کہ جھوٹ ایک ناپسندیدہ صفت ہے، جھوٹے گمراہ ہیں ہیڈنگ دی، اور یعنی یہ ہے بہترین طریقہ، یہ تمام میٹیریل کی بک سے ملتا ہے، اور میں نے اسٹوڈنٹ کو یہ ہیڈنگ کے ساتھ یہ تمام ڈیٹیل لکھوائی ہوئی ہیں، اس لیے اس نے یہ بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب لکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہیڈنگ کے ساتھ اور آیات کے ترجمے کے ساتھ انہوں نے اس لانگ کوشچن کی اس تفصیل کو لکھا ہے۔ یہی نہیں، جھوٹ کے متعلق احادیث نبویہ سے بھی انہوں نے اپنے پیپر میں احادیث لکھی ہیں، اور ہیڈنگ دے کر احادیث لکھ کر اپنے اس کوشچن کو یوں بہترین طریقے سے لکھا ہے کہ پیپر مارک کرنے والا واقعی مارکس بہتر سے بہتر دے گا۔ اس طرح جھوٹ کا دائرہ کار، ہنسی مذاق میں جھوٹ، پھر جھوٹ کے نقصانات، یعنی یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ جو ٹاپک ہے اس سے متعلقہ ہر وہ بات لکھیں جو ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری ہیڈنگ دی غیبت، تو غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن لکھ دی۔ غیبت اور تہمت میں فرق، انہوں نے تو یہ اکٹھا ایک ہی پیراگراف لکھ دیا ہے، اور اتہام کا لفظ بھی صحیح نہیں لکھا۔ اتہام یوں ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ غیبت کی ہیڈنگ الگ دیں، تہمت کی ہیڈنگ الگ دیں، ان دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ لکھیں گے تو آپ کا جواب اور لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے قرآن کی روشنی میں اس غیبت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پیج پہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ غیبت کے بارے میں آیت قرآنی جو سورہ حجرات کی ترجمہ لکھ دیا، ساتھ سورت کا نام بھی مینشن کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ کفار کا شیوہ ہے غیبت کرنا، سورہ قلم کی آیت کا ترجمہ لکھ دیا، پھر احادیث کی روشنی میں غیبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ اس کے بعد مزید غیبت کی 2 جائز صورتیں، غیبت کے نقصانات، تو یہ ایک بہترین انداز ہے۔ اس طرح لانگ کوشچن لکھیں گے تو آپ کو فل مارکس ملیں گے، چونکہ اس نے تھوڑی سی غلطی کی ہے اس لیے میں نے اس کو 7 مارکس دیے ہیں 8 میں سے۔ دوسرا لانگ کوشچن ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے سوال کا نمبر دیا، عقیدہ توحید سے مراد، یہ ہیڈنگ دی، اس کے بعد عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن لکھ دی۔ یہ دیکھیے اس اسٹوڈنٹ نے آیت کا ترجمہ بھی لکھا توحید کے حوالے سے، اور سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی لکھا، اس کے بعد عقیدہ توحید کا اثرات کا مین ٹاپک شروع کیا ہے، عزت نفس کی ہیڈنگ دی ہے، عاجزی انکساری کی ہیڈنگ دی،
رجائیت کی ہیڈنگ الگ دے دی ہے، جیسے میں نے ان کو کہا تھا اطمینان قلب کی ہیڈنگ الگ دے دی ہے۔ تو یہ رجائیت اور اطمینان قلب، یہ جب دو ہیڈنگ الگ الگ کر کے لکھیں گے اور ساتھ اس کے آیتوں کا ریفرنس بھی لکھ دیں گے تو یہ لانگ کوشچن اور لمبا ہو جائے۔ اس طرح خوف خدا کی ہیڈنگ دی، پھر شکر الہی کی ہیڈنگ دی ہے، اس کے بعد آیت کا ترجمہ لکھ دیا، گناہوں سے دوری، بہادری، یعنی یہ تمام وہ خوبیاں ہیں جو عقیدہ توحید کے معنی والے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایثار ہے، محبت الہی کا حصول ہے، استقامت ہے، پرہیزگاری ہے۔ بہرحال جی اوورال یہ اچھی پرفارمنس ہے، 48/50 نمبر اس بچے نے حاصل کیے ہیں۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔